أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. صدق الله العظيم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خیر الخلق کلہم. یہ مبارک صورت سورہ مجادلہ پیغمبر علیہ السلام پر 106 نمبر پر 106 یعنی 105 صورتیں اس سے پہلے نازل ہو چکی تھیں. اس مبارک صورت کے شان نزول میں ایک عجیب قصہ ہے. حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شوہر حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت لے کر پیغمبر مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور بار بار اصرار کرنے لگی کہ آپ علیہ السلام کوئی ایسی صورت بتائیں جس سے وہ اپنے خاوند سے جدا نہ ہو. کیوں کہ حضرت اوس نے ان سے زہار کر لیا تھا، اور زہار کہتے ہیں کہ اگر شوہر اپنی بیوی سے ایسے الفاظ کہہ دے جن الفاظ میں اس کی تشبیہ دی جائے اس کی ماں سے، شوہر کی ماں سے یا بہن سے یا اس کی محرمہ میں سے کسی ایک کے ساتھ، یا اس کے ان اعضاء سے جن کو مطلب شوہر کو دیکھنا جائز نہ ہو. یہ صحابیہ اللہ سے بھی بار بار عرض کرنے لگی، فریاد کرنے لگی، مولا میرے بچوں کا مستقبل ہے، ان کی زندگی تباہ ہونے سے بچ جائے، مولا میری اس مصیبت پر نظر فرما، مولا میرے لیے کوئی سبیل جو شوہر کے ساتھ رہنے کی پیدا فرما دے. اللہ کا نظام، اللہ تعالیٰ نے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا زہار کے پورے احکامات سمجھائے کہ پرانے دور میں جو لوگ بیویوں سے زہار کرتے تھے انہیں حقیقی ماں کا درجہ دیا جاتا تھا. قرآن مجید نے اعلان کیا کہ ان امہاتم الا اللہ ولدنہم، مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے، جنم دیا ہے، باقی بیوی سے اس طرح کی بات کہنا یہ نامعقول ہے. پھر ایسے گناہ کرنے کی وجہ سے ایک سخت کفارہ ہے. اگر رجوع کرتے ہیں تو کفارہ یہ ہے، سخت کفارہ. فرماتے ہیں نمبر 1 تحریر رقبہ، غلام یا لونڈی کو آزاد کرنا، لیکن من قبل ان یتماسا، ایک دوسرے سے ملنے سے پہلے. فعلم، اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو 2 مہینے صیام و شہرین متتابعین، لگاتار 2 مہینے روزے رکھنا. اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا. یہ سخت سزائیں تاکہ دوبارہ کوئی اس طرح جرأت نہ کرے. فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو، اس کا حکم قبول کرو، اور اللہ کی مقرر کردہ جو حدیں ہیں ان کا پورا خیال رکھو، ان سے تجاوز نہ کرنا. فرمایا پھر جو نعوذ باللہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا تو دنیا میں بھی ذلیل ہوگا اور آخرت میں اس کے لیے سخت ذلت کا عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے. دوسرے رکوع میں یہ بتایا گیا کہ ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، فرما رہے کوئی خفی اور مخفی بات، چھپی ہوئی بات اللہ سے مخفی نہیں ہے. 3 آدمی اگر خفیہ سرگوشی کرتے ہیں تو سمجھ لو چوتھی ذات اللہ کی وہاں موجود ہے. اگر 4 آدمی سرگوشی کرتے ہیں تو وہاں 5ویں ذات اللہ تعالیٰ کی موجود ہے. اسی طرح کم و بیش لوگ 1 2 یا 3 4 بہرحال
اللہ ان کے ہر وقت ساتھ ہے، لہذا سوچنا چاہیے کہ کہیں کسی کے خلاف ہم پلان نہ بنائیں۔ پھر فرمایا کہ منافقین جن کی عادت سرگوشی کرنا، گناہ، ظلم، زیادتی اور رسول کی نافرمانی کے خفیہ مشورے کرنا، اور اس طرح ان کی ایک اور شرط اذا جاؤک حیوک بما لم یحیک بہ اللہ، جب پیغمبر علیہ السلام کے پاس آتے ہیں تو دبی زبان سے بجائے السلام علیکم کے السلام علیک کہتے ہیں، جس کی معنی تمہیں موت آئے، اور دل دل میں یہ کہتے ہیں اگر اللہ کے سچے نبی ہیں تو ہمارے اس کہنے سے ہم کو کیوں نہیں سزا ملتی؟ اللہ کی طرف سے جواب دیا گیا ان کی سزا کے لیے جہنم کافی ہے۔ پھر آگے مسلمانوں کو سمجھایا گیا کہ تم جب آپس میں گفتگو کیا کرو تو گناہ، ظلم، زیادتی، رسول کی نافرمانی کی گفتگو ہرگز نہ کرنا، بلکہ نیکی، پرہیزگاری کی باتیں کرنا، اللہ کی ذات سے ڈرتے رہنا جس کی طرف تم سب کو قیامت کے دن جمع کیا جائے گا۔ پھر آگے بتایا کہ منافقین کی خفیہ گفتگو، اس سے مقصود مسلمانوں کو پریشان کرنا ہے۔ کوئی اسی سے ایک جدید مسئلہ، جب 3 آدمی ہیں تو 2 آپس میں اپنی زبان میں بات نہ کریں تاکہ وہ تیسرا بیچارہ پریشان ہو جائے۔ پھر آگے فرمایا گیا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، یعنی مجلس کے آداب بتائے گئے۔ جب تنگی کی وجہ سے تمہیں کہا جائے ذرا مجلس میں جگہ کھول دو تو تم جگہ کو کھول دیا کرو، اور اگر تم سے کہا جائے کسی مصلحت کے تحت صاحب مجلس یا امیر مجلس کہے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو۔ اس اطاعت پر اللہ تعالیٰ تمہیں بہت زیادہ مراتب سے نوازے گا۔ پھر پیغمبر علیہ السلام کے آداب، بالخصوص ایک حکم کہ جب پیغمبر علیہ السلام سے تمہیں کوئی سرگوشی یا خفیہ مشورہ کرنا ہے تو اس سے پہلے صدقہ دیا کرو، لیکن یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ صرف علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس حکم پر عمل کیا تھا۔ اور پھر فرمایا دوسری جتنی بھی عبادات ہیں، نماز باقاعدہ پڑھتے رہنا، زکوٰۃ ادا کرتے رہنا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرتے رہنا۔ تیسرے رکوع میں منافقین کی شرارتیں اور ان کی حرکات سے مسلمانوں کو آگاہ فرما کر فرمایا ان سے کبھی دلی دوستی نہ رکھنا، انہیں رازدان نہ بنانا، کیوں کہ جن سے خدا ناراض ہے، جن پر اللہ کی طرف سے لعنت ہے، وہ تمہارے کیا خیر خواہ ہو سکتے ہیں۔ فرمایا جان بوجھ کر جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اور اپنے اسلام کا یقین دلاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان بدبختوں کے دلوں کو جان کر ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا یہ بدبخت دوسروں کو بھی اللہ کی راہ سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے قیامت میں ذلت کا عذاب ہوگا، اور اس روز ان کے مال اور ان کے اولاد ان کے ذرہ برابر بھی کام نہ آئیں گے۔ فرماتے ہیں ان کا جھوٹ تو اتنا بڑا ہوا ہے کہ یہ قیامت کے دن بھی اللہ کے سامنے جھوٹی قسمیں کھائیں گے کہ ہم ایسے نہیں تھے۔ فرماتے ہیں ان پر شیطان ان کے گناہوں کی وجہ سے غالب آ چکا ہے، جنہوں نے ان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیا ہے۔ الا ان حزب الشیطان، یہ شیطان کے گروہ ہیں، اور شیطان کے گروہ سراسر گھاٹی اور خسران میں ہیں۔ اور اس طرح آگے فرمایا کہ مسلمان جو ہر وقت اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرنے والے ہیں اور خدا اور اس کے رسول کی مخالفت سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایسے مخالفوں سے دلی دوستی نہیں رکھتے، اگرچہ وہ ان کے رشتہ داری کیوں نہ ہو، بیٹے، بھائی یا کنبہ خاندان کے لوگ کیوں نہ ہو، ایسے سچے اور پکے مومنوں کو اللہ تعالیٰ جنت کے باغات میں داخل فرمائے گا، اور جن میں سے یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی، یہ اللہ کے لوگ ہیں، اور فرمایا اللہ ہی کے لوگ آخرت میں اور دنیا میں کامیاب ہوں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔
या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिक खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। सूरह हश्र मदनी सूरत है। पैगम्बर अलैहिस्सलाम पर 101 सूरतें इससे कबल नाजिल हो चुकी थी। हश्र चूँकि बनो नज़ीर को एक जगह जमा करके उनको घरों से निकाला गया, उसी मुनासबत से इस मुबारक सूरत का नाम सूरह हश्र रखा गया है। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा इस सूरत का नाम सूरह बनी नज़ीर भी रखते थे। इब्तिदा अल्लाह ताला की तस्बीह और अल्लाह के ज़िक्र से कि जितनी भी आसमानों में और ज़मीनों में मखलूक़ात हैं वो क़ालन या हालन अल्लाह की पाकी बयान करते हैं। उसके बाद रब्बुल आलमीन ने अपनी कुदरत कामिला का तज़किरा फ़रमाया कि वो यहूद बनी नज़ीर जिनका बड़ा नाम था और जिनको ये वामो गुमान भी नहीं था कि वो कोई मदीना से इस तरह ज़लील और रुस्वा करके घरों से निकाल दिए जाएंगे, उनको अपनी क़ुव्वत पर, सामान और शौकत पर बड़ा घुमंड था, बड़ा नाज था। अल्लाह ताला ने किस तरह मुसलमानों की मदद फरमाते हुए उनके उन मज़बूत किलों से उनको निकाल दिया। वो ख़ुद ही तैयार हो गए और इतने मरऊब हुए कि ख़ुद ही अपने हाथों से अपने घरों को उजाड़ रहे थे। अल्लाह ताला ने इन यहूद बनी नज़ीर के दिलों में मुसलमानों का ऐसा रौब बिठाया कि बावजूद क़ुव्वत और मालो दौलत के उनकी लड़ाई की हिम्मत नहीं हुई और अपना सामान लेकर मदीना तैयबा से जला वतन हो गए। ये तो दुनिया की सज़ा, आखरत में अज़ाब जहन्नुम उनके लिए तैयार। फरमा रहे ये सब कुछ ज़ालिका बिअन्नहुम शाक़ुल्लाह व रसूलह, इसलिए कि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत की। अल्लाह ताला का कानून है जो भी अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करेगा उसका अंजाम यही होगा। फिर माल फ़ै एक माल गनीमत है जो दुश्मनों से, काफिरों से लड़ने के बाद माल हासिल हो। दूसरा माल फ़ै जो बग़ैर लड़ने के हासिल हो, जैसे बनो नज़ीर का माल, उसके अहकामात बताए। मुसलमानों से ये फरमाया कि इस मामले में पैगम्बर अलैहिस्सलाम की मर्ज़ी और इख्तियार चलेगा। तुम लोगों को जो भी पैगम्बर अलैहिस्सलाम अता फरमाए वो दिल से कबूल करना है। और फिर फरमाया उस माल फ़ै में पैगम्बर अलैहिस्सलाम के रिश्तेदारों का हक़, यतीमों का और मुसाफिरों का, बिलखुसूस उन गरीब मुहाजिरीन का जो अल्लाह के दीन के लिए अपने घरों से निकाले गए, और इसी तरह उन गरीब अंसार का जो मदीना तैयबा में रहने वाले थे, इस्लाम और ईमान पर मुस्तकीम थे, मुहाजिरीन से मोहब्बत किया करते थे, हर हाल में यूसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा, अपने ऊपर उन भाइयों को तरजीह दिया करते थे अगरचे ख़ुद कितने ज़रूरतमंद क्यों न हो, लेकिन मुहाजिरीन भाइयों की ज़रूरतें पूरी किया करते थे। और फिर फरमाया इस माल फ़ै में उन मुसलमानों का भी हक़ है जो उन मुहाजिरीन और अंसार के बाद आए, लेकिन अपने से जो पहले अहले ईमान उनके लिए दुआगो हैं। रब्बना अग़फ़िर लना वल इख़्वानिनल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। और दूसरे रुकू में मुनाफ़िकीन का ज़िक्र किया गया कि बज़ाहिर तो ये मुसलमान हैं लेकिन दर पर्दा ये यहूदियों से मिले हुए हैं। यहूद बनी नज़ीर से कह रहे हैं कि अगर मुसलमानों से जंग हुई, तुम निकाले गए तो हम भी तुम्हारे साथ निकलेंगे, तो हम तुम्हारी हर तरह की मदद करेंगे। वल्लाहु यशहद, अल्लाह ताला गवाही देते हैं कि ये झूठे हैं, ये न यहूदियों के साथ मदीना से निकलने को तैयार होंगे। खुदा न ख्वास्ता अगर यहूदियों से जंग हुई तो ये मदद के लिए नहीं आएंगे, अगर आए तो डरपोक इतने कि पीठ फेर कर भाग जाएंगे। क्यों? इनके दिलों में मुसलमानों का रौब बैठ चुका है। और इस तरह आगे फरमाया बज़ाहिर ये आपको मुत्तहिद नज़र आ रहे हैं लेकिन क़ुलूबुहुम शत्ता, ये एक दूसरे के भी
ایک دوسرے کی بھی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں، ایک دوسرے کے بھی مخالف ہیں۔ فرمایا ایمان اور اطاعت یہ اتنی بڑی عظیم چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر 100% مسلمان کوئی بن جائے، اللہ تعالیٰ اسے عزت دیں گے اور اس کے دشمن کو قتل و قید میں گرفتار کر کے ذلیل و رسوا کریں گے۔ فرمایا جیسے بدر میں ہو چکا، یہود بنی نذیر کے ساتھ ہو چکا۔ کیوں؟ ان کا استاد شیطان ہے، وہ آ کر کہتا ہے کہ اذ قال الشیطان للانسان اکفر فلما کفر، کہتا ہے کفر کر، شرک کر۔ جب وہ اس کے کہنے پر کفر و شرک کرتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے انی بریء منک، میں تجھ سے بیزار ہوں۔ ان دونوں کی سزا استاد اور شاگرد کی جہنم ہے۔ اس سے آپ برسیسا کا واقعہ بھی تفسیروں میں پڑھ لیں کہ کتنے بڑے نیک کس طرح شیطان کے بہکاؤ میں آئے۔ تیسرے رکوع میں مسلمانوں کو خطاب کر کے نصیحت و ہدایت کی جا رہی تھی کہ اے مسلمانوں، تم خدا سے ڈرو، آخرت کی فکر میں لگو، اعمال صالحہ کرو، سیئات اور معاصی سے پرہیز کرو۔ دیکھو ان غافلوں کی طرح مت ہونا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ بے پرواہی کرتے ہوئے فرماتے ہیں ایسے لوگ جہنمی ہیں۔ تم اہل جنت میں سے بننے کی کوشش کرنا۔ جنتی اور جہنمی برابر نہیں۔ اہل جنت کامیاب و بامراد ہیں اور اہل نار ناکام و نامراد ہیں۔ پھر آگے فرمایا جنتی بننے کے لیے قرآن مجید کو سینے سے لگانا پڑے گا، پڑھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا، اس کے مطابق عمل کرنا پڑے گا۔ لو انزلنا هذا القرآن، پھر فرمایا قرآن ایسی باعظمت کتاب ہے، اگر کسی پہاڑ جیسی مضبوط چیز پر بھی نازل کی جاتی تو وہ بھی خدا کے خوف سے، اس کی عظمت سے پھٹ جاتا۔ آدمی اس قرآن سے متاثر نہ ہو تو یہ پتھر سے بھی گئے گزرے ہوئے ہیں۔ انتہائی شرم کی بات ہے۔ اخیر میں اللہ تعالیٰ کی صفات کمالیہ بیان فرمائیں جن سے اللہ تعالیٰ کی عظمت قلب میں پیوستہ ہو جائے اور اللہ کے احکام کی بجا آوری آسان ہو۔ فرما رہے ہیں وہ معبود برحق ہے، ہر پوش عالم الغیب والشہادہ، ہر پوشیدہ اور ظاہر چیز کا جاننے والا ہے۔ هو الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک، وہی حقیقی بادشاہ ہے اور تمام عیوب سے پاک ہے، تمام نقائص سے سالم ہے، وہی امن دینے والا ہے۔ المہیمن، وہی نگہبانی اور حفاظت کرنے والا ہے۔ زبردست ہے، جبار ہے، بڑی عظمت والا ہے۔ الخالق، پیدا کرنے والا ہے۔ المصور، ٹھیک ٹھیک شکل و صورت بنانے والا ہے۔ اور فرمایا اخیر میں دوبارہ جس طرح صورت کی ابتدا اللہ تعالیٰ کے ذکر و تسبیح سے، فرمایا آسمان اور زمین جتنی مخلوق ہے یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمیں رب العالمین کی تسبیح و ذکر میں مشغول رکھے۔ السلام علیکم۔